الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم صدق اللہ العظیم۔ پچھلے جمعے بھی اس آیت مبارکہ کے حوالے سے بات کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 2، 3 اور 4 کے اندر مؤمنین کی کچھ صفات، کچھ علامات بیان کی ہیں، اور علامات بیان کرنے کے بعد 3 انعامات بیان کیے ہیں کہ جو مومن حق مومن ہیں، سچے مومن ہیں، ان کی یہ 5 علامتیں ہیں، اور جو حق اور سچ مومن ہیں جن میں یہ 5 علامتیں ہیں، ان پر اللہ کریم کے یہ 3 قسم کے انعامات ہوتے ہیں۔ اس میں پہلے انعام کے بارے میں پچھلے جمعے بات ہوئی تھی، پہلی علامت کے بارے میں، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہ پہلی علامت ہے مومنین کی۔ اور دوسری علامت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی جائے ان کے سامنے، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی تفسیر میں علماء و مفسرین لکھتے ہیں کہ ایمان وہ پہلے بھی لا چکے ہیں اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے نبیوں پر، ہر چیز پر وہ پہلے بھی انعام لا چکے ہیں، لیکن قرآن مجید کی آیات سن کر ان کو جو ایمان وہ لائے ہیں اس میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، ان کا دل اس ایمان پر مطمئن ہو جاتا ہے، اس عقیدے میں وہ اور پختہ ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اور اس میں تیسری علامت جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان مؤمنین کی تیسری علامت یہ ہے کہ یہ اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر پورا یقین رکھتے ہیں، ہر حوالے سے اللہ تعالیٰ پر یقین، ہر حوالے سے اللہ پر پورا بھروسہ، ہر کام میں اللہ پر توکل، یہ مومن کی شان ہے۔ مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ جو اس کو جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی بیماری ہو، تو سب سے پہلے وہ اللہ پر توکل کرتا ہے، اس کے بعد دنیا کے اسباب اختیار کرتا ہے۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ اور ہمارے معاشرے میں توکل کو غلط کیسے سمجھا گیا ہے؟ توکل کہتے ہیں دنیا کے اسباب کو اختیار کرنے کے بعد اس کام کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ مثال کے طور ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اپنی اونٹنی کھلی چھوڑ گئے کہ میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، میرا اللہ پہ بھروسہ یہ کہیں نہیں جائے گی۔ وہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، اور جب نکلا تو وہ اونٹنی وہاں نہیں تھی، وہ چلی گئی تھی۔ تو اس صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے اونٹنی یہاں پہ کھڑی کی تھی،
اور وہ یہاں پہ موجود نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو باندھ کے آئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں توکل کرنے والوں میں سے ہوں، میں اللہ پر بھروسہ کرنے والوں میں سے ہوں، میں باندھتا نہیں، میں ویسے اللہ پر توکل کر کے چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کو باندھ کر اللہ پر توکل کرو۔ اونٹنی کو باندھ کر اللہ پر توکل کرنا یہ ہے توکل۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس اونٹنی کو، اس جانور کو نہیں باندھوں گا تو اس جانور کو بھی اللہ تعالیٰ نے ٹانگیں دی، اس جانور کو بھی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، اس جانور کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ وہاں سے جا سکتا ہے۔ تو انسان نے اپنے عقل کی بنیاد پہ اس جانور کو باندھنا ہے، اور اس جانور کو باندھنے کے بعد اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنا ہے کہ اب اسے انشاءاللہ اللہ کے بھروسے پر چھوڑتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ باندھنے کے بعد بھی کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، باندھنے کے بعد بھی کوئی چور اس کو کھول کے لے جا سکتا ہے، باندھنے کے بعد بھی وہ زور لگا کے رسی کو توڑ کے جا سکتا ہے، باندھنے کے بعد بھی اس پر کوئی بیماری آ سکتی ہے، وہ وہیں مر سکتا ہے۔ تو اپنے اسباب اختیار پورے کرو، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں علاج نہیں کرواتا، میرا اللہ پہ توکل ہے، اللہ مجھے شفا دے گا۔ بیماری دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، شفا دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے۔ آپ کے ذمے ہے اسباب اختیار کرنا، نتیجہ آپ کے ذمے نہیں ہے۔ علاج آپ کے ذمے ہے، دوائی کھانا آپ کے ذمے ہے، احتیاط کرنا آپ کے ذمے ہے، شفا دینا اللہ کی ذات دیتی ہے، وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے دوا لکھنا، دوا دینا۔ کوئی ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا، کوئی روحانی معالج شفا نہیں دے سکتا، شفا تو اللہ کی ذات نے دینی ہے۔ ہم نے ان اسباب کو اختیار کرنا ہے، لیکن ہم اسباب پہلے اختیار کرتے ہیں اور توکل آخر میں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ کہے کہ آپ وہاں جا رہے ہیں تو آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ میرے پاس سفر کا کرایہ ہے، ٹھیک ہے۔ گاڑی میں پٹرول؟ ہاں پٹرول بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اگر راستے میں کوئی گاڑی خراب ہو گئی پھر کیا کرو گے؟ بھائی میرے پاس پیسے ہے، میں لگا کے مستری کے پاس ورکشاپ میں لے جا کے ٹھیک کروا لوں گا۔ بھئی اگر گاڑی میں بہت زیادہ نقصان ہو جائے، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، پھر بھئی میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ میں 2 لاکھ 1.5 لاکھ کا بھی کام کروا سکتا ہوں۔ اچھا اگر خدا نخواستہ گاڑی جو ہے نا وہ کھائی میں گر گئی اور بالکل اس کا کوئی ایک ذرہ بھی نہ بچا، پھر اللہ مالک۔ آپ پہلے بھی کہہ سکتے تھے، اگر کوئی کہے کہ آپ سفر پہ جا رہے ہیں، کوئی پریشانی بن گئی تو اللہ مالک۔ آپ پہلے بھی کہہ سکتے تھے اللہ مالک، یعنی پہلے پیسے بھی ہیں، پہلے پٹرول بھی ہے، پہلے گاڑی ورکشاپ بھی ہے، مستری بھی ہے، سارا کچھ ہے۔ جب یہ کچھ بھی نہ رہے تو پھر اللہ مالک نہیں، سب سے پہلے اللہ مالک، سب سے پہلے اللہ پر توکل، سب سے پہلے اللہ پر بھروسہ، اسباب پھر اختیار کرو۔ یہ مومن کی شان ہے جو قرآن بتا رہا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور رب پر توکل کر دیں۔ جتنا توکل پرندے کرتے ہیں اور جانور کرتے ہیں اتنا توکل انسان نہیں کرتا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندوں کی مثال دے کر انسانوں کو سمجھایا، مسلمانوں کو، کہ اگر تم پرندوں کی طرح اللہ پر بھروسہ اور توکل کرو گے تو اللہ تمہیں پرندوں کی طرح کھلائے گا، پلائے گا۔ کیسے؟ تغدو خماسا و تروح بطانا، وہ صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ
ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، ان کے چونچ میں کچھ نہیں ہوتا، نہ ان کا کوئی دفتر، نہ کوئی دکان، نہ کوئی فیکٹری جس میں وہ جاب لگے ہوں، نہ کوئی دھیاڑی کی جگہ، کوئی عطا پتہ نہیں ہوتا۔ تغدو خماسن، اللہ کے بھروسے پر خالی پیٹ نکلتے ہیں، وتروح بطانا، اور بھرے ہوئے پیٹ اور اپنے منہ میں اپنے بچوں کے لیے بھی خوراک لے کے آ جاتے۔ اللہ پر ایسا بھروسہ کریں، اللہ پر توکل کریں اسباب کو اختیار کرنے کے بعد، کیونکہ دنیا دار الاسباب ہے اور اللہ مسبب الاسباب ہے۔ اللہ اسباب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے۔ اسباب کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ دانا زمین کے اندر ہم نے ڈالنا ہے، اتنا ہمارا کام، اس کو پانی دینا ہے، اتنا ہمارا کام ہے۔ آگے اس دانے کو، اس بیج کو توڑنا اور اس کے اندر سے ایک ننھا سا پودا نکلنا اور اس کا زمین کو پھاڑ کر باہر نکلنا اور اس پودے کا پھر بڑا ہونا، اس کو پھر پھل لگنا، سبزی لگنا، پھول لگنا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ کے کام ہے۔ یہ پھر اللہ رب العزت کرتا ہے۔ ہمارا جتنا کام ہے ہم نے اتنا کرنا ہے، اس کے آگے جو اللہ کا کام ہے اللہ وہ، لیکن اللہ اسباب کا پابند نہیں ہے، اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے خاوند اور بیوی کے ملاپ کے ساتھ، لیکن اللہ کو ان اسباب کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے دنیا کو دکھایا کہ جب میں پیدا کرنے پہ آ جاؤں تو مجھے اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا فرما کر دکھا دیا، اور اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہو گئی، ایک دم حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، یہاں پہ پھونک مارتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام 9 ماہ کی حاملہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ حضرت مریم بڑی پریشان، نہ میں تو بدکارہ ہوں، نہ میں کسی سے نکاح میں ہوں، نہ میرا کوئی خاوند ہے، میں کیسے حاملہ ہو گئی؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اور لوگوں نے کہا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر خاوند کے ایک عورت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا بیٹا عطا فرما دی، اور جب وہ بیٹھی ہوتی تھی تو حضرت زکریہ علیہ السلام وہ تشریف لاتے، وہ دیکھتے حضرت مریم کے پاس بے موسم کے پھل رکھے ہوتے تھے، یعنی سردی کے موسم کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل سردی میں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام وہ فرماتے یہ کون آپ کو دے جاتا ہے بے موسم کے پھل؟ حضرت مریم فرماتی کہ اللہ دیتا ہے۔ تو اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اسباب کی ضرورت ہمیں ہے، اسباب کی ضرورت انسان کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو اسباب پیدا کیے ان میں جو تاثیر پیدا کی ہے وہ تاثیر ہمارے لیے اسی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تاثیر کو تبدیل کر سکتا ہے۔ آگ میں اللہ تعالیٰ نے جلانے کی تاثیر رکھی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام 40 دن تک اس آگ میں ہے، جلے نہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، اور سلامتی والی ٹھنڈی، کیونکہ ٹھنڈک جب حد سے گزر جائے نقصان پہنچاتا ہے، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا۔ 40 دن آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے۔ کسی نے بعد میں پوچھا آپ کے سکون کے دن کون سے تھے؟ فرمایا وہ 40 دن جو میں نے آگ میں گزارے تھے۔ اللہ نے تاثیر تبدیل کر دی۔ چھری کا کام ہے کاٹنا، لیکن ابراہیم علیہ السلام زور سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چلا رہا ہے، چھری چل نہیں رہی۔ اب تاثیر تیز چھری کا کاٹنا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ تیز چھری اس نرم جلد کو بھی نہیں کاٹ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز میں کوئی تاثیر رکھی ہے وہ تاثیر ہمارے لیے اسی طرح ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کر سکتا۔
اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی دوسری آیت میں مومنین کی جو صفات بیان کی ہے، اس میں تیسری صفت ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ مومنین اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اللہ پر۔ جو بھی معاملہ ہو، بھئی میرے لیے میرا اللہ کافی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ انبیاء پر جب بھی کوئی مسئلہ آتا کیا فرماتے؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے میرا رب کافی ہے، ونعم الوکیل، اور بہترین کارساز ہے، بہترین کارساز ہے۔ یعنی کبھی کبھی میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ معاملہ ایسے حل ہو جائے، لیکن چونکہ اللہ بہترین کارساز ہوتا ہے، وہ اس سے بھی اچھا بن جاتا ہے۔ تو حسبی اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ بہترین وظیفہ ہے مشکلات سے نکلنے کے لیے، پریشانیوں سے نکلنے کے لیے۔ بلکہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کوئی بھی پریشانی ہو، مالی پریشانی ہو، جانی پریشانی ہو، دشمن کی طرف سے ہو، حکمران کی طرف سے ہو، ظالم کی طرف سے ہو، جابر کی طرف سے کوئی پریشانی ہو، کوئی گھر کے اندر کوئی پریشانی آ گئی، کوئی ایسی پریشانی کہ جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، تو کثرت سے پڑھیں حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اس کا ترجمہ آپ پڑھو گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس کے ترجمے میں کتنی طاقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کی جو تیسری صفت بیان فرمائی ہے وہ علی ربہم یتوکلون، اللہ پر توکل کرتی۔ چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ، پہلی صفت جب ان کے سامنے ذکر ہو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، دوسری صفت جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت ہو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تیسری صفت اور تیسری علامت وہ اللہ پر پورا توکل اور بھروسہ کرتے ہیں، چوتھی صفت الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ مومن نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز چھوڑتے نہیں۔ مومن کبھی سوچ بھی نہیں سکتا نماز کو بغیر کسی عذر کے چھوڑنے کو۔ اور یہاں پہ یقیمون الصلاۃ، ادوا الصلاۃ نہیں ہے، یا یؤدی الصلاۃ کہ نماز کو ادا کرتے۔ ادا کرنا یہ مطلب کہ وضو کیا، نماز پڑھ لی، ادا ہو گئی۔ نماز کو قائم کرنا صحیح طریقے پہ پاک صاف کپڑے، پاک صاف بدن کے ساتھ اچھی طرح وضو کرنا اور اپنے وقت پر نماز قائم کرنا، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں بھی نماز کے ساتھ فرماتے ہیں یقیمون الصلاۃ فرماتے ہیں۔ تو مومنین کی تیسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور پانچویں صفت، یہ چوتھی صفت تھی، پانچویں صفت وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ نے جو رزق ان کو دیا ہے اس میں سے وہ نفقہ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں۔ قرآن کی ایک ایک آیت میں کتنی مٹھاس ہے، قرآن کی ایک ایک آیت میں کتنا علم ہے، علم کے کیسے موتی نکلتے ہیں۔ یہ سورہ انفال کی 2 آیات میں نے آپ کے سامنے فرمائی کہ جس میں مؤمنین کی 5 علامات بیان ہوئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ نماز اور صدقے کو کیوں بطور خاص فرمایا؟ اور بھی بڑی عبادات ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ یہ اس لیے کہ نماز تمام عبادات کی بنیاد ہے، بدنی جو عبادات ہیں، اور صدقہ مالی عبادات کی بنیاد ہے، اسی لیے ان 2 کو لے کر مومن کی صفات کے ساتھ جوڑ دی۔ تو 5ویں صفت اور آخری صفت، علامت جو اس آیت میں سورہ انفال کی دوسری تیسری آیت میں ہے، وہ ہے کہ مومن صدقہ بڑا کرتے ہیں، مومن خیرات بڑی دیتے ہیں، مومن کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، مومن سخی ہوتا ہے، مومن بخیل نہیں ہوتا،
مومن کے دسترخوان پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مومن کا دسترخوان خالی نہیں ہوتا، مومن کے پاس جو کچھ بھی آتا ہے آگے دینے کی نیت سے لیتا ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ اور سخاوت بہت بڑی صفت ہے، اللہ تعالیٰ جسے عطا فرمائے۔ سخاوت وہ صفت ہے کہ اللہ نے اپنی صفات میں سے ایک صفت بندے کو دے دی۔ اپنی صفات، اللہ تعالیٰ رازق ہے، رزق دیتا ہے، لیکن اپنے رزق میں سے بندے کو کچھ رزق دیا، وہ بندہ الہی صفات کو اختیار کرتا ہے اور وہ بھی آگے بندے کو دے رہا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی صفت ہے اللہ تعالیٰ جسے عطا فرمائے۔ سخاوت، جسے اللہ تعالیٰ نے مال دولت بھی دی ہو اور سخاوت کی صفت بھی دی ہو، تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور سخاوت ضروری نہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی بکر ذبح ہو رہے ہیں، گائے ذبح ہو رہے ہیں، آپ کے گھر پہ 100-150 مہمان ہوں گے تو آپ سخی ہوں گے، نہیں۔ آپ کے گھر میں ایک غریب فقیر آیا، آپ کے گھر سے اس کے لیے کھانا آیا، ایک روٹی تھوڑا سا سالن اس نے کھا لیا، آپ کے لیے یہ بھی بڑی سخاوت ہے، کیونکہ آپ اپنی طاقت کے مطابق، ایک بندہ 1,00,000 روپے کا مالک ہے، وہ 1,000 روپے صدقہ کرتا ہے، اور ایک بندہ 1,000 روپے کا مالک ہے، وہ 1,000 کا 1,000 ہی صدقہ کرتا ہے، تو آپ خود دیکھیں ثواب میں کون زیادہ ہے۔ ثواب، اب صدقہ دونوں کا ایک ہی ہے، 1,000 دیا ہے، لیکن جس بندے نے اپنی ساری دولت دے دی اور دوسرے بندے نے 1,00,000 میں سے 1,000 روپے دیے، یعنی 100واں حصہ دیا ہے، تو جس بندے کے پاس ہے ہی 1,000 اور اس نے 1,000 کے 1,000 ہی دے دیے، گویا کہ اس نے ساری دولت اللہ کے راستے میں لوٹا دی، اس کا اجر ثواب زیادہ ہوگا۔ ایک حدیث تفسیر روح البیان نے لکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 4 ایسے افراد جو بغیر حساب کتاب میں جنت میں جائیں گے، لیکن جنت کے دروازے پہ پہنچ کے وہ جھگڑا کریں گے۔ ان میں سے ہر ایک کہے گا جی میں نے پہلے جانا ہے، میں نے پہلے جانا ہے۔ ایک ہوگا شہید، دوسرا حاجی، تیسرا سخی، چوتھا عالم۔ ایک شہید ہوگا جو للہ فی اللہ اللہ کے راستے میں شہید ہوا، دوسرا وہ حاجی جس نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور حج میں کوئی فساد، کوئی جھگڑا، کوئی گناہ نہیں کیا، تیسرا وہ سخی جو اللہ کی رضا کے لیے سخاوت کیا کرتا تھا، اور چوتھا وہ عالم جس نے اپنے علم کا حق ادا کرتے ہوئے علم کو پہنچایا تھا۔ اپنے اخلاص اور نیت کی پاکی کی وجہ سے یہ چاروں بغیر حساب کتاب کے جنت میں جا رہے ہیں، لیکن جنت کے دروازے پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ حاجی کہہ رہے میں نے پہلے جانا ہے، سخی کہہ رہے میں نے پہلے جانا ہے، شہید کہہ رہے میں نے پہلے جاؤں گا، عالم کہتا ہے میں نے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ جاؤ ان کا فیصلہ کراؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائیں گے، تشریف لا کر فرمائیں گے اے شہید تو کیوں اپنا حق سمجھتا ہے کہ میں پہلے جاؤں گا؟ وہ کہے گا کہ میں نے اپنا تن بدن اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، میں اس لیے حق رکھتا ہوں کہ میں پہلے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان سے پوچھیں گے کہ آپ کو کس نے کہا کہ جہاد پر جانے، اللہ کے راستے میں لڑنے اور شہید ہونے کا یہ مرتبہ اور مقام ہے؟ وہ کہے گا مجھے عالم نے بتایا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے پھر اپنے استاد سے تو پہلے جنت میں نہ جاؤ، یہ تو بے ادبی ہے۔ آپ کا استاد عالم کھڑا ہو اور آپ پہلے جا رہے ہیں، وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام سخی اور حاجی سے پوچھیں گے بھائی حاجی صاحب آپ کیوں اپنا حق سمجھتے ہیں؟ جی میں نے اللہ کے لیے ایسا حج کیا کہ اس میں کوئی گناہ کوئی فساد نہیں کیا۔ اچھا آپ کو کس نے کہا، حج کا طریقہ کس نے سکھایا، حج کرنے کی فضیلت، حج کرنے کی شان یہ کس نے بتائی؟ مجھے عالم نے بتائی۔ پھر عالم سے پہلے اپنے استاد سے پہلے جنت میں جانا چاہتے، وہ پیچھے ہٹ جائے گا۔
سخی صاحب آپ کیوں اپنا حق سمجھتے ہیں کہ میں پہلے جنت میں جاؤں گا؟ میں اپنا سارا کچھ اللہ کے راستے میں لوٹا کے آیا ہوں، اپنا مال دولت اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرتا تھا۔ تجھے کس نے کہا تھا کہ اللہ کے راستے میں دولت خرچ کرنے پر آپ کو اجر ملے گا، جنت ملے گی؟ مجھے عالم نے بتایا تھا۔ پھر آپ بھی اپنے استاد سے پہلے جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ پھر عالم سے پوچھا جائے گا آپ کیوں حق سمجھتے ہیں کہ آپ جنت میں جائیں؟ اس نے اچھا یہ عالم باعمل ہوگا، ہر عالم نہیں، کیونکہ باعمل عالم انصاف کرتا ہے، وہ ظلم نہیں کرتا۔ باعمل عالم کبھی یہ نہیں کہتا کہ میں جو ہوں تو میں کیوں، سلام مجھے تو نے کرنا ہے، میں عالم ہوں، سٹیج پہ میں بیٹھوں گا، بڑی کرسی پہ میں بیٹھوں گا۔ یہ عالم باعمل کا کام نہیں۔ عالم باعمل جو ہوتا ہے وہ انصاف کرتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام ان سے پوچھیں گے ہاں بھائی آپ کس کو حقدار سمجھتے ہیں؟ وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے میں نے علم حاصل کیا، قرآن کا علم، حدیث کا علم پہنچایا، لوگوں کو بہت نفع پہنچایا، لیکن میں نے جو علم حاصل کیا، میں جس مدرسے میں رہا، پڑھتا رہا، اس میں مجھ پر جو بھی خرچ ہوتا رہا کسی سخی کی سخاوت کی وجہ سے ہوتا رہا۔ میرا مدرسہ ایک سخی نے بنایا تھا، میرے کھانے پینے کا بندوبست ایک سخی کرتا رہا، میرے کتابوں کا اور میرے خرچوں کا بندوبست ایک سخی کرتا رہا، لہٰذا میں اپنا حق پیچھے رکھ کے ایک سخی کو حقدار سمجھتا ہوں کہ وہ پہلے جنت میں جائے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرمائیں گے کہ بالکل آپ نے بجا فرمایا، ان چاروں سے پہلے وہ سخی جس نے سخاوت اللہ کے لیے کی ہے، ریاکاری کے لیے نہیں، نام نمود کے لیے نہیں، اس کو پہلے جنت میں لے جایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، وہ رزق جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے وہ دیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ 5 علامات جس مومن میں ہوں گے وہ کیا ہوگا؟ اولئک هم المؤمنون حقا، یہ حق مومن ہے اور سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، اللہ کے نزدیک ان کے لیے بڑے درجات ہیں، وہ مغفرت اور گناہوں کی مغفرت ہے، ورزق کریم اور پاکیزہ اور عزت والا رزق ہے۔ یہ سچے مومن کے لیے یہ 3 قسم کی علامات پھر قرآن نے بیان کی ہے۔ اللہ کریم ہمیں سچے، پکے اور حق والے مومن بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔